أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ نادام لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 142 اور 143، یہ دو آیات ہیں، اور ان آیات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ دیر اس بیک گراؤنڈ کو، یعنی کچھ لمحے میں رکنا ہے نا، اور ڈیپ ڈاؤن ان کے اندر ڈگ کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ مجھے آپ کا تھوڑا سا کنٹریبیوشن چاہیے ہوگا، اور جن لوگوں نے، جن بہنوں نے پچھلی سنی ہیں ویڈیوز جو ہماری پچھلی آیات چل رہی تھی، اور یا پھر اگر آپ کا ویسے بھی سورہ بقرہ کے ساتھ انٹریکشن ہے تو آپ کو اس تھیم کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اس سے قبل کہ میں اس مین ٹاپک کی طرف جاؤں جو اس آیت میں آیا ہے، میں آپ کو مینٹلی تھوڑی دیر کے لیے تیار کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سورہ بقرہ کے نا ہم مڈ میں تقریباً پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بالکل مڈ میں ایک بہت اہم واقعہ ہے جس سے اس امت کی شیپ بنی تھی، اور یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو درمیان میں رکھا، اور اس سے پہلے جو تاریخ بتائی اس تاریخ کو ہم دیکھیں گے کہ اس کو بتانے کے بعد یہ واقعہ کیوں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس کے بعد سورہ بقرہ ایک اور سٹائل میں چلے گی۔ اچھا، سورہ بقرہ کو، یعنی میں اور آپ اگر مسلمان ہیں نا تو پھر ہمارے لیے سورہ بقرہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ ایک مسلمان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہو دنیا کے معاملے میں، پولیٹکس کے بارے میں، سوشل لائف کے بارے میں، سورہ بقرہ اس پہ پوری طرح گرپ کرتی ہے۔ بحیثیت امت ہم نے دنیا کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ میرا بیٹا چونکہ پولیٹیشین ہے تو وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے پولیٹکس کی تو میرا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس کو آپ قرآن کی اینکس سے دیکھیں، کیونکہ قرآن نے قوموں کی باتیں کی ہیں، قرآن نے پولیٹکس کی بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن ہمیں ڈیٹیل بتائی ہے۔ تو ہم اگر سورہ بقرہ کو سمجھ لیں تو دنیا کو سمجھنا، اور جو ہمیں اصل میں پرسپیکٹو چاہیے وہ سورہ بقرہ ہی دے سکتی ہے۔ شاید اسی لیے اللہ نے اس کو بالکل شروع میں رکھ دیا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو سورہ بقرہ سب سے پہلی سورت نہیں تھی۔ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب میرا آپ سے کوسچن ہے، بہت سمپل سا ہے، میں چاہوں گی کہ آپ میں سے جو بھی جواب دے سکے۔ ابھی تک جو ہم نے سورہ بقرہ کا مطالعہ کیا اس میں آپ نے 3 قصے پڑھے، 3 رویے دیکھے۔ ابتدا میں ہم نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اب آپ سب جانتے ہیں وہ قصہ کیا تھا۔ اس قصے میں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف جو شیطان کا رول تھا، ایک طرف جو فرشتوں کا رول تھا،
اور پھر بیچ میں حضرت آدم کا رول کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کی تاریخ ساری پڑھی, وہ قصہ مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں اور ابھی بھی چل رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اس امت کی بات آ رہی ہے. یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو آج واقعہ ہم ڈسکس کریں گے, بہت اہم واقعہ ہماری ہسٹری کا, اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ یہاں پہ کیوں آیا. اچھا, آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حضرت آدم کے واقعے میں شیطان نے کس طرح بہیو کیا, فرشتوں کا رویہ کیا تھا, اور درمیان میں حضرت آدم کا رویہ کیا تھا؟ کیونکہ آزمایا تینوں کو گیا, تینوں کا ٹیسٹ تھا اللہ تعالیٰ کے پلان کے تحت. تو آپ میں سے جو بہن بھی جواب دینا چاہے, میرا سوال ہوپ فلی سمجھ آ گیا ہوگا کہ شیطان نے کس طرح بہیو کیا, فرشتوں نے کس طرح بہیو کیا, اور حضرت آدم نے کیسے کیا. ہاں جی شگفتہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کا مائک انمیوٹ ہے. بہت سمپل سا کوسچن ہے. جی آواز نہیں آ رہی. ہاں جی, آپ کو میرا سوال سمجھ آیا نا؟ اپنی میموری پہ تھوڑا زور دیں. جی عفت, ضرور آپ خود کو جی بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم. میں ابھی جوائن ہوئی ہوں تو مجھے صحیح طرح سے نہیں سمجھ میں آیا, لیکن جس طرح سے میں سمجھ پائی ہوں میں اس طرح جواب دینا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کا ذکر کیا تو فرشتوں نے فوراً ہی مطلب سمعنا و اطعنا والا ان کا تھا کہ انہوں نے کوئی ریوولٹ نہیں کیا, فوراً مان گئے. شیطان گھمنڈ میں پڑ گیا اور اس نے نافرمانی کی, آؤٹ رائٹلی اس نے کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں سجدہ کروں گا. اور آدم علیہ السلام ورگلانے میں آئے, شیطان کی غلطی ہوئی ان سے, لیکن انہوں نے توبہ کی. تو یہ مجھے لگ رہا ہے. پرفیکٹ, بالکل یہی قرآن نے اس کو اسی طرح بیان کیا ہے. بہت شکریہ عفت. جی بالکل اس کا یہی جواب ہے. اچھا, اب آپ ان تین رویوں کو سامنے رکھیں. ٹھیک, آپ نے ایک طرف دیکھا کہ شیطان, اور شیطان کی ہسٹری ہم سب جانتے ہیں, اس کو ٹیسٹ ملا. اچھا, اس سے غلطی ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ اس نے رجوع نہیں کیا, اس نے توبہ نہیں کی. حضرت آدم سے غلطی ہوئی لیکن انہوں نے معافی مانگ لی, اور فرشتوں نے کویسچننگ کی اللہ تعالیٰ سے, لیکن اس کویسچننگ کے پیچھے نیت نافرمانی کی نہیں تھی, وہ فوراً سجدہ بجا لائے. اب کیا ہے کہ انہی تینوں رویوں کے ساتھ اس دنیا میں جس کی بھی آزمائش ہوگی, انہی تینوں آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن ہوگا. پھر قرآن نے ہمیں سکھایا, سنایا بنی اسرائیل کا قصہ. اب بنی اسرائیل بھی مختلف طریقوں سے آزمائے گئے جس کا قرآن نے ذکر کیا. ان تینوں رویوں میں سے بنی اسرائیل نے کون سے راستے کا انتخاب کیا؟ ان سے غلطیاں ہوئیں, بنی اسرائیل غلطی کرتے تھے, لیکن ان سے گڑبڑ کیا ہوئی کہ انہوں نے غلطی کے بعد جب بار بار انبیاء بھیج کے ان کو چانس دیا جاتا تھا کہ اب توبہ کرو, رجوع کرو, پلٹ آؤ اور اس کتاب ان ہدایات کو تھام لو, تو وہ اس پہ انکار کر دیتے تھے. اور اس رویے کو انہوں نے بار بار کی یاد دہانی کے باوجود, تذکیر ریمائنڈر کے باوجود اس رویے کو نہیں بدلا. اور ابھی تک ہم نے قرآن میں اس رویے کو پڑھا. تو گویا انہوں نے وہ جو حضرت آدم والا راستہ تھا اس کا چناؤ نہیں کیا, حالانکہ وہ بھی راستہ موجود تھا. اور ظاہر ہے کہ ان تینوں رویوں میں سے ہمیشہ ہر رویہ رہے گا. ٹھیک, اور ہمارے اندر جو ٹینڈنسی, جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ ہم غلطی کریں گے, کیونکہ اللہ نے پرفیکشن نہیں مانگی, لیکن یہ کہ ساتھ ہی ہم پلٹ آئیں. اب یہ راستہ ہے حضرت آدم کا, لیکن جب کوئی شیطان کے راستے پہ چلتا ہے اور نہیں پلٹتا, اور اس ٹاپ آف دیٹ کہ شیطان نے اس رویے کو جسٹیفائی کیا, اور یہی چیز ہم بنی اسرائیل کی دیکھ رہے ہیں نا, انہوں نے اپنے رویوں کو جسٹیفائی کر لیا تھا. اب ہم جو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح جسٹیفائی کرتے تھے, ایک تو یہ کہ ان کے اندر نسلی پرائڈ آ گیا تھا کہ بھئی چونکہ ہماری نسل میں انبیاء بہت آئے, ہم اللہ تعالیٰ کے بہت چوزن پیپل ہیں, اور ہم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا, جس کی وجہ سے وہ اس ایسے لگتا ہے جیسے ان کا عقل پہ پردہ پڑ گیا. تو اب دیکھیں کہ پھر کامیاب اور ناکامی کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں
تو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہ استغفار کر کے پلٹ آئے. یہی ایک اصل کامیابی کا راستہ ہے. بنی اسرائیل جب بھی فیل ہوئے، ان سے جب غلطی ہوئی ٹیسٹ میں وہ فیل ہوئے، انہوں نے پڑھنے سے انکار کر دیا. اب اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا بنی اسرائیل کا رویہ ہم نے سمجھا، پھر ہم نے حضرت ابراہیم کا قصہ سمجھا. اور آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پچھلی کئی آیات میں ہم بار بار ذکر پڑھ رہے ہیں. چونکہ بنی اسرائیل اس طرح خود کو جسٹیفائی کرتے تھے کہ ہم چونکہ آل ابراہیم ہیں اور ہم چوزن پیپل ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں رویہ بتایا. ان کو بھی اللہ نے آزمایا جیسے حضرت آدم کی آزمائش ہوئی تھی. ان کی آزمائش بکلمات، قرآن نے ہمیں اس کی ہسٹری بتائی کہ کس طرح وہ آزمائے گئے. تو حضرت ابراہیم کی آزمائش میں کیا ہوا؟ فَتَمَّهُنَّ، وہ ان تمام باتوں میں کامیاب رہے، وہ ہر بار اللہ کی طرف پلٹتے چلے گئے. تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے 3 کیس سٹڈیز آ چکی. حضرت آدم کی کیس سٹڈی آئی، پھر حضرت ابراہیم کی آئی، بنی اسرائیل کی آئی، حضرت ابراہیم کی آئی. یہ 3 کیس سٹڈیز بتا کے اب ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم بھی چوزن ون ہیں، ہم بھی حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ہم آخری سپاہی ہیں، لیکن ہم پہلے نہیں ہیں. ہم سے پہلے ظاہر بنی اسرائیل گزر چکے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور ہے بھی. اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں یہ چیز فرق ہے کہ ہم نسل در نسل مسلمان ہونے پہ بلیو نہیں کرتے. یعنی جیسے بنی اسرائیل میں نا کوئی بندہ یہودی کنورٹ ہو کے نہیں ہو سکتا، وہ اگر پیدا ہوا ہے تو ہی ایکسیپٹیبل ہے، ورنہ نہیں. جبکہ ہم خود کو بنی اسماعیل کیوں نہیں کہتے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے صرف وہی مسلمان ہے. کوئی افریقہ پیدا ہوا ہے یا انڈونیشیا پیدا ہوا ہے یا امریکہ پیدا ہوا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دین میں داخل ہونے کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ہاں، ہمیں قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ ہمیں ریپلیس کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ ساری کیس سٹڈی سنا کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تفصیل بتائی کہ کون سے رویے ہیں جن سے بچنا، ورنہ تمہیں میں ہٹا دوں گا اس جاب سے، اس نوکری سے تمہیں بھی نکال دوں گا. اور اس میں کیا ہے کہ بھائی ریپلیس اللہ تعالیٰ کر دے گا. اب ہم آج کل دیکھتے ہیں نا، اکثر آپ نے سنا ہوگا فلانا ایتھیسٹ تھا، ہندو تھا، مسلمان تھا، اور سوری عیسائی تھا، اور وہ اسلام لے آیا اور اس کے بعد اس نے دین کا کام کیا. تو اللہ کسی کو بھی چن سکتا ہے. یعنی ہمیں وہ ٹائٹل جو جاب کا دیا گیا ہے نا، وہ نسل کی وجہ سے نہیں ہے. یہ چیز قرآن میں کلیئرلی سمجھائی. ہاں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں، کیونکہ انہوں نے امت مسلمت، جو مسلم کا لفظ ہے وہ بار بار حضرت ابراہیم سے منسوب کیا گیا، اور ہم اس دعا کا نتیجہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کو ان کی دعا کا نتیجہ قرار دیا. اچھا، اب آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے، اب سب سے جس کو کہتے ہیں نا نرسری یا پریپ کلاس کا کوشچن ہے، ہاؤ مینی پلرز آف اسلام؟ اسلام کے کتنے پلرز ہیں؟ اب اگر کوئی نہ بولا تو سب کو کھڑا کر دوں گی. ٹھیک ہے ارم، آپ نے سب کو بچا لیا. صحیح ہے، سارے بیٹھ سکتے. اچھا، پہلے پلر کی بات کر لیتے ہیں. تو پہلا پلر کون سا ہے؟ میں بھول گئی ہوں. جی ارم، یہ آواز نہیں آئی آپ کی. پہلا پلر توحید. جی صحیح ہے. توحید کا کوئی سرا ملتا ہے حضرت ابراہیم سے؟ یعنی پہلا پلر توحید کی بات کرتے ہی ہمارا دھیان جاتا ہے نا حضرت ابراہیم کی طرف. پھر اسلام کا جو ایک اور پلر، نماز لے لیں، روزہ لے لیں، حج یا زکوٰۃ، ان ساروں کے سرے حضرت ابراہیم سے جڑے ہوئے ملیں گے. جب بات آئے گی نماز کی تو قرآن نے کہا نا کہ ابراہیم کی جگہ جو ہے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو. آپ دیکھیں نماز ان سے لنک ہو رہی ہے. پھر کیا حج لنک ہوتا ہے حضرت ابراہیم سے؟ یعنی وہ گھر بنایا کس نے، اس کی بنیادیں کس نے اٹھائیں. اور پھر ایک اور بات کہ ہم نماز کو حضرت ابراہیم کی طرف کیوں منسوب کریں گے؟ یہ کس کی دعا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی.
قرآن نے یہ حضرت ابراہیم کی دعا نقل کی ہے کہ میری اولاد میں سے بھی جو نماز قائم، تو نماز کا بھی ان سے لنک بنا، ٹھیک. اور پھر حج پورے کا پورا ان سے لنکڈ ہے. جس طرح جو قربانی کا جانور ہم دیتے ہیں اس گھر کی جو ہے وہ بھی ان سے، یہ تیسرا پلر بھی ان سے لنک ہو گیا، ٹھیک. اب پھر اگر ہم رمضان کی بات کر لیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی زیر آئے کہ ٹھیک ہے بھائی نماز توحید ہو گیا، نماز ہو گیا، حج ہو گئی، تو زکوٰۃ یا روزے کا کیسے ان سے لنک بنے گا؟ تو اگر آپ غور کریں تو حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی تھی کہ ان میں سے ایک نبی اٹھانا جو ان کو تیری آیات سنائے. یعلم الکتاب، بار بار کتاب کا ذکر آیا. وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، یعنی بار بار یہ اس جگہ کا ذکر آیا جہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا کہ جو ان کو تیری کتاب، تیری آیات کی تعلیم دے، حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے. تو وہ کون سی کتاب ہے جس کی حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں؟ تو پھر ظاہر ہے وہ قرآن ہی ہے نا. تو قرآن رمضان میں نازل ہوا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ان کی دعا کا حصہ ہے. اور جب ظاہر ہے قرآن رمضان میں نازل ہو رہا ہے تو اس میں پھر خود بخود اس کا لنک بن گیا حضرت ابراہیم سے. اور پھر اس میں جو تزکیہ کا آیا، زکوٰۃ کا آیا، اس میں بھی جو ان کو نماز، ان کی ایک دعا تھی جس کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دی، جس کا جہاں پہ جو یعنی اپنی اولاد کو جنہوں نے نصیحت کی اس میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ پانچوں پلرز کے سرے حضرت ابراہیم سے جڑے. اسی لیے قرآن نے یہ کہا کہ کون ہے جو حضرت ابراہیم کے طریقے سے منہ پھرے، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ کہ جس نے جو بیوقوفی میں پڑ گیا. اب ہوا یہ کہ جب ایک نیشن ہوتی ہے، جیسے آپ ابھی اگست گزرا ہے، آپ سب جانتے ہیں انڈیپینڈنس کیا ہوتا ہے، کسی ملک کا بننا، اس کی یعنی چیز قومیں اس دن کو یاد رکھتی ہیں. یعنی آپ کسی بھی پاکستان کے بندے سے پوچھ لیں تو اس کو اپنی 14 اگست کی تاریخ کیوں اہم ہے یہ اس کو پتا ہوگا. یا پھر آپ کسی بھی قومی سے، پاکستانی سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کا کیپٹل کون سا ہے، یہ بات بھی ان کو پتا ہوگی. یہ کسی بھی نیشن کے لیے یہ سمبلز ہوتے ہیں ان کے آزاد ہونے کے. ان کا اپنا کیپٹل ہوگا اور ان کا اپنا کوئی انڈیپینڈنس کچھ نہ کچھ ہسٹری میں ہوگا. اس کی وجہ سے وہ قوم اپنے آپ کو قوم کہلاتی ہے، یعنی اس کی یونیکنیس، اس میں یہ اہم چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ خود اہم ہو جاتی ہے. اچھا، اب اگر ہمیں ریپلیس کر کے بنی اسرائیل کو ریپلیس کر کے ہمیں لے کر آنا تھا تو پہلے کیپٹل تو یروشلم تھا نا، اس پوری جو یعنی بنی اسرائیل کے لیے یروشلم تھا، اور ابھی تک اس امت کے لیے بھی یروشلم تھا. پھر جو ہماری انڈیپینڈنس ہے وہ ایک قسم کی رمضان سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ رمضان ہی میں ہمیں یہ کتاب دی گئی اور اس سے ہماری اپنی ایک پہچان، ایک شناخت ہوئی. پھر رہ گئی تھی بات کیپٹل کی. اگر ہمارے پاس اپنا کیپٹل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری شناخت الگ سے نہ ہوتی. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا اس امت کے لیے کہ وہ کیپٹل چینج کر دیا گیا اور ساتھ ہی اس امت کی شناخت ہر طرف سے الگ کر دی گئی. اب یہاں پہ ہم وہ امت قرار پائے جو تحویل قبلہ کے بعد جس کی پہچان ہوئی. اب جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے، دیکھیں یہاں یہ بہت اہم واقعہ ہے، لیکن اس کی سٹارٹنگ اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہا ہے، سیقول السفہاء، بیوقوف لوگ تم سے کہیں گے. بیوقوف کا لفظ ہم پیچھے 2 بار پڑھ چکے کہ ہم کس طرح ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں، یا جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ پھیرے، الا من سفیہ نفسہ، یہاں پہ بھی بیوقوف کا ذکر ہے. اب تیسری بار آ رہا ہے. ٹھیک، اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن کعبہ کی طرف چونکہ قبلہ یروشلم مسجد اقصی تھی اور یہ آپ جانتے تھے، تو اس لیے آپ
جو نیت کرتے تھے وہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کی نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نماز اس رخ سے پڑھتے کہ کعبہ سامنے اس طرح رہے اور اس کے پیچھے یروشلم ایک ہی رخ میں بن جائے، تو آپ کعبہ کے اس طرف کھڑے ہوتے کہ جس سے دونوں ڈائریکشنز آگے پیچھے ہو جائیں۔ یہ مکہ میں کیا جا سکتا تھا، اور اسی طرح مسلمان مکہ میں نماز پڑھتے رہے کہ یروشلم کی طرف منہ کر کے۔ اب ظاہر ہے مدینہ کے بارے میں یہ ہوا کہ جیوگرافیکلی مدینہ مڈل میں آتا ہے، اور وہ اس طرح آتا تھا کہ اگر اب آپ کعبہ کی طرف اگر منہ کریں گے تو یروشلم جو ہے وہ بالکل پیچھے چلا جائے گا، یعنی یہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز تھیں۔ اب ممکن نہیں تھا کہ ان کو ایک ہی ڈائریکشن میں رکھ کے نماز ادا کی جاتی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ظاہر ہے جو مسلمان تھے ان سب کے لیے یہ تھا کہ وہ یروشلم کی طرف منہ کرتے اور کعبہ ان کے پیچھے تھا۔ جو یہود تھے ان کی چونکہ ایک ہی پالیسی ہے جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا کرتے تھے، اور پروپیگنڈا وہ بار بار اس طرح کرتے تھے کہ نہ یہ دین سچا ہے، نہ یہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اور ہم نے حضرت عمر کا ایک واقعہ جو علماء نے کوٹ کیا ہے کہ ایک دفعہ وہ خود گئے تھے سیناگاگ میں، یہودیوں سے مکالمہ کیا، اور کیونکہ مسلمان سوچتے تھے کہ چلو مشرکین مکہ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ وہ ابراہیم کی تاریخ کو اس طرح جانتے ہیں نہ باقی باتیں، یہ تو اہل کتاب ہے، یہ ہر وقت ہمیں اسلام کی باتیں بتاتے ہیں تو یہ جلدی مان جائیں گے، ان میں اور ہم میں بہت ساری کامن باتیں۔ تو حضرت عمر نے حیران ہو کے پوچھا تھا کہ بھئی تم کیوں اس دین پہ نہیں آتے نا، یعنی تمہیں کیا تکلیف ہے قرآن سے اور اس۔ تو اس نے ایک عالم نے کہا کہ تمہارا قرآن ہمارے سارے راز کھول دیتا ہے، تو ہم کیسے مان جائیں؟ اور قرآن ظاہر ہے اس چیز سے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ اوپر سے وہ کہتے تھے یہ دین سچا نہیں ہے، یہ نبی سچا نہیں ہے، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا وہ جانتے تھے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ بات ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی، ان کے لیے ایک نشانی تھی، یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ سچا نبی ہے، یہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کعبہ ہے، یہ ان کو پچھلی انبیاء کے بارے میں پتہ ہے۔ تو دل میں وہ جانتے تھے، اپنی پرائیویٹ محفلوں میں اعتراف کرتے تھے کہ ہاں بھائی یہ سچائی یہاں پہ ہے، کہ اس لیے یہ یروشلم کی طرف منہ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر اوپر سے پروپیگنڈا کرتے تھے۔ تو جب یہ اب دیکھیں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، اور جب اعلان ہوا کہ اب رخ کر لو کعبہ کی طرف، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر ان کو پرواہ ہی نہ ہوتی، لیکن انہوں نے بہت شور ڈالا، ان کی وہ جو اصلیت تھی حقیقت تھی وہ کھل کے آ گئی، انہوں نے بہت زبانیں چلائیں، بہت اعتراضات کیے۔ تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ کہ بیوقوف لوگ تم سے آرگیومنٹ کریں گے، تم سے باتیں کریں گے۔ قرآن نے پہلی ہنٹ ہی یہ دے دی، کیونکہ اللہ تو ان کی حقیقت جانتا تھا، اور ہم مسلسل دیکھیں گے اگلی آیات میں بھی کہ انہوں نے پھر بہت باتیں سنائیں اور ان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو پھر ان کو بھی جواب دیا جا رہا ہے، اصل میں ان کی یہ مائنڈ سیٹ تھا یہود کا، جو بار بار قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ چونکہ ظاہر پہ بہت زیادہ فوکس کرنے والے ہیں، یعنی اتنے انچ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اتنا سائز، اتنے انچ کی داڑھی ہونی چاہیے، اتنا بایا کا رنگ ہونا چاہیے، وہ اس چیز میں حد سے زیادہ فوکسڈ ہے، جو اندر اس کی اسپرٹ ہے نا اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس فقہی کمپلیکیشنز۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ بھئی اللہ تو رہتا ہی صرف یروشلم میں ہے، تو تم لوگوں نے رخ پھیر لیا ہے، تو یہ نعوذ باللہ تم لوگ تو پھر ہٹ گئے ہو، یہ تو کفر ہو گیا، کیونکہ اور تو کہیں اللہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا، کیونکہ وہ ہر چیز کا اسپرٹ نکال کے تو اس کی جو ہول ہے اس کو بہت زیادہ دیکھتے تھے، اور ظاہر ہے عیسائی بالکل اپوزٹ ہیں، وہ جو ہے وہ صرف اسپرٹ کو لیتے ہیں، یو جسٹ ہیو ٹو ہیو اے بلیف، باقی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ایکشنز کی یا چرچ جانے کی۔ انہوں نے دوسری ایکسٹریم کو پکڑ لیا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیوقوف لوگ باتیں بنائیں گے، تو کیا کہا ہے؟ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ پہلے سے ہی جواب دے رہا ہے، کہہ دو کہ مشرق اور مغرب کا اللہ کا ہے، یعنی اللہ کسی جگہ کیسے قید ہو سکتا ہے؟ یہ سمت نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یروشلم میں تو نہیں رہتا نا، یہ تو ایک بچکانہ سوچ ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے جب میں یہ مائنڈ سیٹ بتا رہی ہوں
کہ بھائی وہ بہت زیادہ فقہی مسائل اور ان چیزوں کو لیتے تھے اور اندر سے اسپرٹ نکال دیتے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ, یہ رویہ مسلمانوں میں بھی آج اس امت میں ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ یا ہم تو ایسے نہیں کرتے, ہم تو صرف اسپرٹ کو دیکھتے ہیں, ہم میں تو کوئی نہیں ظاہر کی طرف جاتا. کیا کہیں گے آپ, کوئی رائے دینا چاہیں گے؟ میرا سوال سمجھ آ گیا نا؟ میرا خیال ہے ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں ظاہر پہ, لیکن جو تھوڑا بہت قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے پھر کہ نماز پڑھنا اصل مقصد ہے, ہاتھ باندھنا اوپر نیچے یہ سیکنڈری چیز ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں. دیکھیں اس چیز پہ اتنا زیادہ فوکس ہے کہ بڑی بڑی ڈیبیٹس اس پہ ہو رہی ہیں کہ سائز چیزوں کے کتنے ہوں. یعنی وہ جو اصل مقصد تھا نا, اس سے ہٹ کے جب آپ ظاہر پہ پڑ جاتے ہیں, ہم نہیں یہ کہتے جی موئز فاطمہ, جی ڈاکٹر فاطمہ یہ جی بات کرو فاطمہ, کیا کہنا چاہو گی؟ ظاہر کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنی نمازیں اور اپنے قرآن اور سارا کچھ پورا رکھتے ہیں, لیکن اسپرٹ ہم کسی کی بھی نہیں دیکھتے, ہم بالکل بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے عمل سے کسی کا دل دکھے گا, یا کسی کا دل اگر کوئی نیک نیتی سے ہماری طرف عمل کر رہا ہے تو ہم اس کی نیت پہ بھی شک کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس ہم سے کیا فائدہ لینا چاہتا ہے, کیا لالچ ہے اس کو ہم سے. مطلب اپنا ہم پورا رکھ رہے ہیں, سوسائٹی میں امیج ہمارا بہت اچھا ہے, ہم بہت ریلیجس ہیں, ہم دعوت دے رہے ہیں, ہم تبلیغ کر رہے ہیں, ہم سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن اندر سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اندر سے ہم لوگ بے سہارا کو سہارا دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے؟ ہم کسی یتیم کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے؟ یہ نیت, اور اس کی نیت پہ شک کرنا کہ نہیں یہ ہمارے ہم سے کچھ لالچ ہے, اس کو ہم سے کچھ چاہیے, پتہ نہیں, مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے. جی بالکل. ہاں جی, آپ نے حج پہ شاید یہ رویہ دیکھا ہوگا یا رمضان میں, کہ جب کسی چیز کی اسپرٹ کو نکال دیتے ہیں. حج پہ مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ گاڑیوں پہ بھی نہیں سفر کرتے تھے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا نا, گاڑی پہ نہیں بیٹھے تو وہ ہم نے ہر جگہ پیدل جانا ہے, ٹھیک ہے, اتنی مشکل اٹھانا. اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ بھئی کعبہ کے غلاف کو نہیں ٹچ کرنا آپ کے ہاتھ سے ورنہ خوشبو آنے لگ جائے گی, اس پہ تو پرفیوم ہوتی ہے. اور مجھے یاد ہے میرے کوئی ٹشو تھے پیکٹ میں, تو اس میں بھی شاید خوشبو تھی, تو اس پہ بھی مجھے مطلب انہوں نے وارن کیا کہ ٹشو کو نہیں ہاتھ لگانا, اس میں خوشبو ہوگی, صابن کا دھیان رکھنا ہے. یعنی نا وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اتنا ڈرا دیتے تھے کہ بھئی حج ضائع نہ ہو جائے. ٹھیک, تو ہمارا ایسی گروپ تھا, ظاہر ہم خواتین الگ ٹھہری ہوئی تھی, تو نا طواف کر کے کوئی خاتون آئی نا, تو آئی تو بڑی غصے میں تھی, کہتی ہیں اس بابے نے نا مجھے بڑی زور کی کونی ماری ہے, اتنی زور کی مجھے کونی لگی ہے نا, اتنی درد ہو رہی ہے مجھے. اچھا میں ظاہر سائڈ پہ تھی, بات سن رہی تھی, پھر کچھ اور لوگ آئے, انہوں نے پھر وہی بات چھیڑ دی نا, اور اس بابے کو بے غصہ کرنے لگ گئی کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. پھر کچھ دیر گزری, پھر وہی ٹاپک چڑھا, تو مجھ سے رہا نہیں گیا. تو میں نے کہا آپ کو لگتا ہے وہ بابا گھر سے نیت کر کے آیا تھا آج پہ, کہنے جا کے نا بندوں کو کونیاں مارنی. یعنی اتنے مجمع میں عموماً لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہاں کچھ ہیں جو دکم پیل بھی کر رہے کہ بھئی ایسے ہاتھ رکھ کے چلیں, لیکن ظاہر ہے پاسبلٹیز ہے, آپ چلتے چلتے کسی کو نہیں لگی, ہاتھ بھی نہیں کو نہیں لگنے کا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہر چیز میں اتنی شدت برت رہے ہیں, وہاں دیکھیں گے کہ کچھ تھے کہ پھر جو ایسے دھکے دیتے ہوئے بھی آگے جا رہے ہیں, تو پھر حج کی اسپرٹ کہاں گئی؟ اسی طرح رمضان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے روزے میں اتنی شدت کہ بھئی عبادت جتنی زیادہ ہو رہی ہیں, میں نے کئی بزرگ خواتین کو دیکھا ہے, پھر اٹھ کے اپنی بہوؤں کے ہاتھ نہیں بٹا رہی, کہ وہ جو سارا دن کچن میں لگی ہوئی ہیں تو وہ سوس موسے اکیلے ہی بنا رہی ہیں. اول تو یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی سوس موسے بنانے کیوں پڑتے, لیکن ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں بٹانا. تو پھر دیکھیں وہ جب اسپرٹ اٹھ جائے گی نا, تو وہ خالی ایک چلتی پھرتی لاش ہی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑے ہے کہ وہ ہماری بھوک پیاس اور ان مشقتوں کو, اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, کہ بھئی اصل چیز روح کرنا نہیں ہے,
اصل چیز تو تمہاری اللہ کے ساتھ عقیدت ہے کہ تم اللہ کی بات سنتے ہو کہ نہیں. تم اللہ کی ادھر کہہ رہا ہے جدھر ادھر منہ کر لو تو تمہیں کرنا ہے. اصل میں اور آپ نا ہمیں شاید لگے کہ یہ کون سی بڑی بات تھی, کعبہ کی طرف تو منہ کرنا, یعنی اس میں کیا مشکل ہے. لیکن نہیں, تھوڑی دیر کو سوچیں. جب جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا, جب اسپرٹ نکل جاتی ہے نا تو چیزوں پہ چلنا آسان نہیں ہوتا. سوچے کہ جو ان سے انصار تھے نا مدینہ کے لوگ, وہ تو ان کے لیے تو یروشلم ہی کی طرف وہ لوگ منہ کرتے تھے. ان کے لیے قبلہ کی طرف منہ انہوں نے نہیں کبھی کیا تھا, کعبہ کی طرف منہ کر کے وہ نہیں نماز پڑھتے تھے. لیکن جو مہاجرین تھے ان کے دلوں میں کعبہ کی عقیدت تھی, اور وہ جب آئے ہیں مدینہ میں تو ان کے لیے ان پہ شاک گزرتا تھا کعبہ سے, جو ان کا دلی لگاؤ تھا. اور کعبہ جب بیک پہ چلا جاتا تھا تو ان کے لیے آسان نہیں تھا یہ عمل, لیکن جو کہ اللہ کا حکم تھا. تو سوچے کہ تھوڑی دیر کے لیے جب دلوں کو پیچھے کرنا پڑتا ہے نا تو آسان نہیں ہوتا. تھوڑی دیر ان کے جوتوں میں پاؤں ڈالیں. اب جب یہ حکم آیا نا تو یہ سارے گروپس کی آزمائش شروع ہوگی. وہ جو یروشلم کی طرف تھے, اب ان کو یہ ثابت کرنا پڑا کہ ان کی عقیدت اور لائلٹی یعنی یہود کے ساتھ ہے, کہ بھئی ان کو لگے گا کہ بھئی وہ نہ برا مان جائیں, یا یہ کہ بھئی ان کی دل میں صرف یروشلم ہے, ان کو برا لگ رہا ہے کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کرنا پڑے گا. ان کے دلوں میں ہلچل تو مچی ہوگی, اسپیشلی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جن کے ایمان اس طرح لیول کے نہیں تھے. یقیناً اندر کچھ نہ کچھ کشمکش چلی ہوگی. اچھا, اب جو جن مسلمانوں کو جو مکہ سے آئے تھے, جو مہاجرین تھے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہاں ان کے اندر قبلہ تھا, کعبہ کی محبت تھی, ان کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کرتے. لیکن ایک پوائنٹ اور ہے سوچنے کا, کہ مکہ سے وہ جس حال سے نکل کے مدینہ آئے ہیں, ہم سب جانتے ہیں وہ کیسی حالت تھی. یعنی اپنی جانیں بچا کے ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی, اور ابھی وہ مدینہ میں مشکل سے سیٹل ہونا شروع ہوئے تھے. اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم سیٹل ہو رہے ہیں, اب ہم وی کین لیو پیسفلی, اور اب ہمیں یعنی وہ جو مکہ کی ٹارچر انوائرمنٹ تھی ہم اس سے بچ گئے ہیں, اور اب ہم یہاں رہ سکتے ہیں نا. لیکن ایک دم سے جب یہ حکم آیا تو دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سگنل دیا کہ تمہیں واپس اس کعبہ کی طرف جانا ہے اور اس کو آزاد کرنا ہے. اور جیسے پیچھے آیا تھا نا کہ تخیر بیتیا للطائفین والعاکفین, کہ میرے گھر کو تم نے پاک کرنا ہے رکوع کرنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور وہاں تو 360 بت پڑے ہوئے تھے. تو اب ان مسلمانوں کو یہ ایک قسم کا اشارہ مل گیا, اور وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ ابھی تو ہم یہاں سے جانے بچا کے آئے تھے, تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ واپس ادھر جانا ہے. تو گویا انڈائریکٹلی اس مشن کے لیے ان کو تیار کرنا شروع کر دیا, بالکل ابتدا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ من یشاء کا لفظ یوز کر رہا ہے کہ جسے وہ چاہے گا ان سچویشنز میں ڈال کے وہ ہدایت کی طرف لے آئے گا. اور ظاہر ہے پھر یہاں پہ ہر ایک کی لائلٹی آزمائی گئی تھی, اور یہاں پہ اس امت کو پھر اس کا مشن بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اس گھر کو واپس اسی حالت میں لے کر جانا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑا تھا. اور آپ دیکھیں ان مسلمانوں نے وہ ایفرٹ نہ ڈالی ہوتی تو قبلہ کبھی بھی اس طرح نہ بنتا. آج اچھا مزے کی بات, 2 باتیں بتانا چاہوں گی بائی دا وے, کہ ایک تو یہ کہ یروشلم کی طرف جب منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے, یا جو یہود کا بھی قبلہ تھا, عیسائی عموماً ایسٹ کی طرف منہ کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن ان کا ایسٹ قبلہ ہے. اب دیکھیں کہ جب مسجد حرام کو کعبہ کہا گیا کہ یہ قبلہ ہے, آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اب اختلافات نہیں ہیں, اتنی واضح طور پہ آپ یہ والا جب رکوع آپ شروع کرتی ہیں نا دوسرا پارا, تو بار المسجد الحرام وجہک شطر المسجد الحرام حیث ما کنتم فولوا وجوہکم, بار بار یہ لفظ ریپیٹ ہوئے ہیں. یعنی آپ کو کبھی شک ہوا ہو کہ نہیں پتہ نہیں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے یا کعبہ کی طرف, کبھی آپ نے سنا ہو اس معاملے میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو شک ہوا ہو؟ زیادہ شک یہ ہو سکتا ہے آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا
یا نیویگیٹر یا کہیں غلطی ہو گئی ہے, جان بوجھ کے آپ کبھی شک آپ کو کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا. یعنی اتنا واضح حکم یروشلم کے لیے نہیں تھا جتنا واضح مسجد حرام کے لیے آیا. دوسری بات, یہ حکم اتنا واضح تھا, آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہو کہ اسپیشلی جب آپ ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں, آپ ایئرپورٹ پہ کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیں, جاپان سے آیا ہے, انڈونیشیا سے آیا ہے, وہ کہیں سے بھی اٹھ کے آیا ہے, آپ دیکھیں کہ اس کا منہ کعبہ کی طرف ہے, وہ نماز ادھر ہی رخ کر کے پڑھے گا. دنیا میں آپ کسی مسلم ملک میں چلے جائیں, اور جیسے ہی فرض کیجئے کہ آپ جیسے یو کے میں ہیں اور مطلب ایئرپورٹ پہ ہی کسی کو دیکھ لیتے ہیں ادھر نماز پڑھتا ہوا کعبے کی طرف, اس کی رنگ کیا ہے, وہ کیا بولی بولتا ہے, اس کی شکل کیسی, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ یو فیل کنیکٹڈ. آپ کو ایسا نہیں فیل, آپ کو لگے گا کہ ہاں میں اسے جانتی ہوں, یہ میرا اپنا ہے. ایک دم سے وہ فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی. یہ کام کیا ہے قبلہ نے ہمارے اندر کا, ہمارے اندر جو یونٹی پیدا کی ہے. اور اسی یونٹی کا جو اہم پوائنٹ ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے, یہ کہہ کے کہ یعنی یہ تمہارے لیے قبلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آگے جو پوائنٹ کہا کذالک جعلناکم امۃ وسطا. اب ہمارے لیے یہاں پہ ایک خاص لفظ, پہلے مسلم کا لفظ آ رہا تھا, اب مڈل امت وسط کا پوائنٹ آ رہا ہے. اور یہی میں چاہ رہی تھی کہ ہم سب مل کے اس پوائنٹ کو سمجھیں. اچھا, آپ کے ذہن میں اس لفظ سے کیا آتا ہے؟ کوئی چیز, کسی چیز کا مڈل میں ہونا, مڈل میں کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کے خیال سے؟ کوئی ایگزامپل, کوئی چیز اس لفظ سے آپ کے کیا ذہن میں آتا ہے؟ عام آپ کے گھر میں مڈل میں کیا ہے, مڈل میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, شہروں کے مڈل میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایگزامپل, کوئی بات بتا سکتے ہیں آپ؟ میرے ذہن میں جو مڈل سے آیا نا, یعنی سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اگر ہم اپنی باڈی دیکھیں تو ہماری بیک بون ہے, جو ہماری بیک ہے مڈل میں, اسی کے ساتھ ہمارا لوور پارٹ اور اپر پارٹ کنیکٹڈ ہے. اور دل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو بھی تو مڈل میں رکھا گیا, کیا دل قیمتی ہے؟ ہاں جی, کوئی شک تو نہیں ہے؟ نہیں, لیکن اگر فزیکلی بھی آپ سمجھے نا اس چیز کو, بالکل, یعنی ہر چیز جو قیمتی ہو وہ مڈل میں ہی رکھی جاتی ہے. کیپٹلز عموماً کون سے ہوتے ہیں؟ کئی دور پار کنارے پہ ہوں, ان کو تو نہیں نا کیپٹل رکھا جاتا. اگر آپ جیوگرافیکلی دیکھیں تو زیادہ تر مسلم ممالک اس جو دنیا کی لائن اگر کھینچی جائے تو اس کے درمیان میں آتے ہیں. کعبہ بھی بالکل مڈل میں ہے. جو قیمتی چیز ہو, اور عربی میں وسط کا لفظ قیمتی چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا, ویلیویبل. آپ دیکھیں, آپ جیولری جو بہت قیمتی ہو ارد گرد ہو سکتا ہے ویسے رکھ دی جائے, اور قیمتی والی کو مڈل میں ڈسپلے کیا جاتا ہے, یعنی کوئی ویلیو والی چیز. تو ہمیں ویلیو والی چیز کو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ مڈل لفظ سن کے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ بیلنس. مڈل ہمیشہ بیلنس کو کہتے ہیں. ہمیں بیلنسڈ نیشن کہا گیا ہے. بیلنسڈ کیوں ہے ہمارے پاس, توازن کیوں ہے؟ مجھے یہ ٹائٹل اتنا خوبصورت لگتا ہے نا. اگر ہم اس ٹائٹل کو سمجھ جائیں نا تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو سکتی ہیں. ہم ایک تو یہ کہ ہسٹری کے پیچھے دیکھیں تو ہمیں درمیان میں پیدا کیا گیا ہے, ہم اس دنیا کی تاریخ کے درمیان میں آ رہے ہیں, ہمارے بعد صرف قیامت ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ مڈل میں نہیں رہی. جیسے کہا نا کہ ایک نے بالکل تھیوری پکڑ لی اور کہا کہ بس ایمان لانا کافی ہے, عمل کافی نہیں ہے. دوسرے نے ظاہری عمل کو پکڑ لیا اور جو اس کے اندر کی روح تھی اس کو چھوڑ دیا. یہ دو ایکسٹریم سے ہٹ کے ہمیں مڈل میں لایا گیا. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ کمیونزم, سوشلزم کا اپوزٹ کمیونزم آ جاتا ہے. ایک جو ہے وہ عوام کو اتنی طاقت دے دیتا ہے, دوسرے ایک اور طبقے کو طاقت دے دیتا ہے. یعنی ہر چیز بیلنس سے ہٹ جاتی ہے. تو ہم مڈل میں رہتے ہیں. ہم اس کہا گیا کہ تم وہ مڈل امہ ہو کہ جس کو دیکھ کے لوگ سیکھیں گے یہ بیلنس ہے. اب اس پوائنٹ کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ بیلنس کیا ہے. یعنی ہم فزکس اور کیمسٹری بھی سیکھیں گے اور فقہ اور اسلام بھی سیکھیں گے, یہ بیلنس ہے. تو سوچیں وہ بیلنس چھوٹ جائے گا اگر کوئی کہے کہ نہیں صرف قرآن حفظ کرنا اور تجوید سیکھنا تو ٹھیک ہے,
لیکن یہ میڈیکل پڑھنا, سائنس پڑھنا, اور اکثر لوگوں کو میں نے یہ خود سنا ہے کہتے ہوئے کہ زندگی ضائع گئی ہے, ہم ساری زندگی بس دنیا ہی پڑھتے رہے. اگر کوئی مسلمان چھوڑ دیں, اور جس طرح وہ ریسرچ چھوڑ دیں, کوئی مسلمان کبھی میڈیسن نہ پڑھے, کبھی کوئی سائنس کا علم نہ پڑھے, تو آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا خوش ہوگا کہ ہاں بھائی تم نے یہ صحیح کام کیا ہے. مڈل میں ہونے کا مطلب ہی یہی ہے. اور پھر ہم لوگوں کو سکھائیں گے جسٹس کیا ہے, مڈل میں کھڑے ہو کے بتانا ہوتا ہے, انصاف کسے کہتے ہیں, ایمانداری کسے کہتے ہیں, ہم مڈل میں کھڑے ہو کے ہمیں وہ نمونہ دینا ہے. اس کے علاوہ مجھے پرسنلی شیئر کروں گی, آئی کین بی رانگ, یہ میرا پرسنل جو کہ اوپینین ہے, میں کسی عالم سے ریفر نہیں کر رہی, آپ کو اختلاف کا پورا حق ہے. جب بھی کوئی مجھے زندگی میں کوئی ایشو پیش آتا ہے نا, اگین پلیز آئی ایم میکنگ اٹ کلیئر کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اس سے ریلیٹ نہیں کرنا کہ عابدہ نے یہ کہا ہے, میں کوئی عالمہ نہیں ہوں اور آپ اچھے سے جانتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ جب بھی مجھے کسی معاملے میں ایشو آیا ہے نا, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس پہ لوگوں کا طرز عمل کیا ہے. تو ایک ایکسٹریم ادھر دکھتی ہے, ایک ادھر دکھتی ہے, تو مجھے پھر فوراً خیال آ جاتا ہے کہ ہاں چونکہ ہم امت وسط ہیں تو مجھے ان دونوں کے درمیان میں رہنا ہے. اس سے مجھے بہت رہنمائی ملتی ہے. اس کی میں آپ کو پریکٹیکل اگزامپل دیتی ہوں. ایک تو فنی ہے کہ جب میں موٹر وے پہ ٹریول کرتی ہوں, 3 لائنیں ہوتی ہیں, ایک پہ ہمیشہ سپیڈ ہوتی ہے اور ایک پہ آپ بالکل ہی نیشنل سپیڈ بھی نہیں کر سکتے, یعنی آپ کو 70 بھی کرنے کا نہیں چانس مل سکتا, کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے ٹرک اور سلو لاریز جا رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو 60 پہ رہنا پڑتا ہے. تو مڈل مجھے یوں لگتا ہے کہ مڈل لین جو ہے نا از کوائٹ سیف, آپ کم از کم اس پہ اسپیڈ لمٹ پہ جا سکتے, ٹریول کر سکتے. اچھا یہ ایک ایگزامپل دے رہی. اچھا اس کے علاوہ جیسے بات آتی ہے بیوٹی کی نا, بیوٹی سے ریلیٹڈ بہت سارے اب اس وقت مارکیٹ میں کیا کچھ آ چکا. چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں پلکنگ کی. حالانکہ میں اس بارے میں فقہ میں کوئی بات نہیں کرتی, لیکن میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں نا کہ جب میرے سامنے کوئی ایشو آتا ہے تو ایک طرف وہ ہیں جو بالکل اس چیز کو حرام کہتے ہیں, ایون کہ بندہ یعنی وہ سمجھ نہیں پاتے, کیونکہ جب کسی چیز کو لفظ حرام یوز کیا جائے گا تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہو جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے اس وقت منع کیا تو اس کے پیچھے کوئی ریزنز تھی, ٹھیک, وہ دیکھنا پڑے گا. اب اس کو انہوں نے بالکل حرام کرتے ہیں, اور دوسری ایکسٹریم آپ دیکھ لیں کہ جو شاید پوری شیو کر دیں اور ان کے لیے وہ بھی ہے. آپ دونوں انتہائی دیکھیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہاں شیپنگ نہیں ہونی چاہیے جس طرح دوسری قوموں کی خواتین کرتی ہیں, کہ لگتا ہے کہ بس پینسل سے لائن کھینچی گئی ہے. بھووں کی جگہ ایک خاص ہڈی کے اوپر ہے, اور اس سے جو اوپر نیچے بال اگاتے ہیں جہاں پہ ان کی جگہ نہیں ہے, نیچرلی نہیں ہے, جیسے باقی جگہوں پہ بال غلط جگہوں پہ اگائیں تو ہمیں صاف کرنے چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ٹائڈی اپ کیا جا سکتا ہے, لیکن شیپ نہیں کی جا سکتی. میرا یہ ذاتی کنکلوژن ہے. اسی طرح میں اس نتیجے پہ پہنچی جب میرے سامنے میوزک کا بہت ایشو آتا ہے. اگین ایک طبقہ اس کو بالکل سرے سے حرام کہتا ہے, اور دوسرے طبقے کو آپ دیکھ لیں جن کا اٹھنا بیٹھنا میوزک ہے. میوزک کی انڈسٹری اس وقت کدھر ہے. مجھے مڈل میں اس لیے کھڑا ہونا اچھا لگتا ہے کہ مجھے یہ لگا پریکٹیکلی کہ ہاں واقعی میوزک تو ایک شور ہے, اور شور تو پولوشن ہے. پولوشن والا کون پسند کرتا ہے, شور کون پسند کرتا ہے. شور سے تو ہر گھبراتے ہیں, لیکن شور کی کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے, چاہے وہ ایمبولینس کا شور ہو, چاہے وہ فائر بریگیڈ کا شور ہو, چاہے موبائل رنگ. جب شور کر کے شور کیا جاتا ہے جب آپ کو کسی کی توجہ چاہیے ہوتی ہے, توجہ لینے کے لیے شور کرنا. ایون جب مسجد کے اندر بھی امام غلطی کرے تو آواز سے نہیں, آپ تالی بجا کے شور کر سکتے ہیں. یعنی حکم یہ ہے کہ آپ شور مچا کے امام کی توجہ لے لیں. تو شور مچایا جاتا ہے کہ جب جیسے کوئی اہم قومی اعلان ہو تو وہ شور مچا کے کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ کوئی یعنی جو سائرن بجا دینا یا کچھ شور. اسی طرح دیکھیں کہ کوئی کمپنیاں جب ایڈورٹائز کرتی ہیں تو وہ حالی الفاظ کے بعد ایک شور ہو تو وہ توجہ کھینچتا ہے. یعنی کوئی میسج ڈیلیور کرنا ہے, اس کے ساتھ ایک شور ڈال دیا, جیسے بریکنگ نیوز آ رہی ہے, جی نیوز آ رہی ہے, اس کے ساتھ شور آتا ہے تو آپ کی توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. بس اس کے علاوہ میرے نزدیک یا کوئی امپورٹنٹ میسج آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ شور ڈال دیں, جیسے کوئی بھی اہم, چاہے کمپنیوں کے لیے ان کی پروڈکٹس اہم ہوتی ہیں, ان کے لیے قسم کا اعلان ہوتا ہے, تو مجھے یوں لگا کہ اس کی جہاں ضرورت ہے اس حد تک یہ شور ہے بس. لیکن کہتی میں اس کو بھی شور ہوں.
تو مجھے لگا یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں, میں درمیان میں کھڑا ہونا پسند کرتی ہوں. اور اگین آپ کے پاس پورا رائے ہے, لیکن مجھے کیوں مڈل رستہ اچھا لگتا ہے, کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ دیکھا. اسی طرح نیل پالش کیا ہے, کوئی چیز تو کہتے ہیں وہ جو حلال نکلی اس پہ بھی فوراً فتویٰ نہیں جی یہ اب کوئی حلال ہے. اسی طرح بینکنگ کے بارے میں ایک ہمیشہ ادھر ایکسٹریم ہے, ایک ہمیشہ ادھر ایکسٹریم ہے. پردے کو لے لیں, ایک کہتے ہیں کہ ایک بال اور کچھ بھی نہ دکھے چاہے ایکسٹریم پردہ, اور دوسرے آپ نے دیکھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ انتہاؤں سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ ایکسٹریمزم آپ کو تھکا دیتا ہے, مڈل رستہ آپ کو تھکاتا نہیں ہے. دوسرا یہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں کیوں مڈل رستے پہ رہنا ہوتا ہے کہ اس کو نبھانا آسان ہے, پلس یہ کہ جب آپ نیکی کو مشکل بنا دیتے ہیں, ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, تو پھر خود دوسری ریاکشن میں دوسری ایکسٹریم پیدا ہوتی ہے. جب آپ حلال کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں اور جائز چیزوں کے لیے بھی لفظ حرام یوز کرنے لگتے ہیں, تو حرام اور اوپر اٹھتا ہے. جیسے میری بیٹی کو نیل پالش کا حد سے زیادہ شوق ہے, وہ حلال نیل پالش لگاتی ہے, ایون اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بھی وہ لگاتی تھی. اب اس سے کیا ہوا ہے کہ جب حلال کے رستے اس پہ کھولے گئے ہیں تو اس کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ وہ باؤنڈریز کراس کرے. اب باؤنڈری بتا دیتے ہیں, باؤنڈریز ہیں, لیکن یہ کہ پھر آپ کو حرام اٹریکٹیو نہیں لگتا کیونکہ آپ کی حلال سے ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو اسی طرح کھانے پینے میں ہے, ایک کا تو ہر نمبر تک ہر چیز میں ہے, دوسری ایکسٹریم ہے جو کھلا کھاتی ہے. آپ سمجھ رہی ہوں گی میرا پوائنٹ. اس ایک ایکسپینڈیچر ہے, اخراجات ہیں, ایک شادی بیاہ کے موقع ہیں, ایک ایکسٹریم ہے کہ نہیں کوئی شادی پہ بھی کو بھی جیسے خدا نخواستہ ماتم کی طرح منانا چاہیے, کوئی مسکرا بھی لے تو یہ گناہ ہے. مسلمانوں کو خواتین کو تو بالکل پیارا نہیں لگنا چاہیے. ایک ایکسٹریم دکھے گی, دوسری ایکسٹریم ہر چیز کھلا اور اوپن. مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی زندگی میں آپ کو اپنا رویہ اپنانا ہے. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ میں جب بات پردے کی آتی تھی تو بھائی سوائے یہ کہ ہر بندہ نامحرم ہے تو اس سے ویسے ہی پردہ کرنا ہے. تو اس سے اسلام تو پریکٹیکل دین ہے, تو مجھے کو بھی کوئی گائیڈ لائن نہیں ملی تھی. ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ جب میں یو کے میں نئی آئی تو بس پہ چڑھتے تھے تو یہاں پہ رواج ہے شکریہ بہت کہتے ہیں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے برٹش قوم میں یہ بہت اچھا مزاج ہے کہ ہر ایک کو شکریہ ادا کریں گے. تو بس پہ جب بھی سواریاں اترتی تھیں تو سب شکریہ ادا کر کے اترتی تھیں. تو میں نہیں کبھی بھی کرتی تھی, میں کہتی تھی میں نامحرم کو اسمائل دے کے کیوں شکریہ بولوں. پھر ساتھ ہی میں اپنے آپ سے کوشچن کرتی تھی کہ وہ جو 9 لوگ ہیں نا وہ امپریشن دے کے اترے تھینک یو کہہ کے, اور میں نے اس کو امپریشن دیا چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں اچھا اخلاق نہیں دکھا سکتی. یعنی پھر یہ چیز میرے اندر سے چوکے لگاتی تھی. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا کہ نہیں پردہ نہ اس ایکسٹریم کا نام ہے نہ اس ایکسٹریم کا نام ہے. پردہ تو زندگی کو آسان بناتا ہے, مشکل تو کلچر نے پیدا کی ہے. آہستہ آہستہ سیکھا کہ کچھ جگہوں پہ چادر لینا بھی کافی ہے, کچھ پہ نقاب بہت ضروری ہے, اور ظاہر ہے پھر جو شوہر کا معاملہ باپ بھائی وہ سب کلیئر ہم جانتے ہیں. لیکن کچھ لوگ مڈل میں ہیں, ان کو نہ بالکل محرم ہے نہ وہ بالکل نہ محرم ہے. تو جب آپ ان کو اٹھا کے ادھر کر دیتے ہیں تو اپنی زندگی آپ خود ہی مشکل میں ڈالتے ہیں, رشتے نبھانا آسان ہو جاتا ہے. پھر وقت نے سکھایا, لیکن اس پہ کلیئر کوئی بکس نہیں لکھی گئی. اور اگین میں یہ باتیں کہہ رہی ہوں اور میں مطلب آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں, میں بولڈ ہو کے کہہ رہی ہوں, اس پہ ہزاروں فتوے آ سکتے ہیں and I respect that. ظاہرہ ہمیں پوائنٹ آف ویو رکھنی چاہیے اس میں, یعنی کوئی ایسی غیر کوئی بری والی بات نہیں ہے. اچھا ابھی تک جو میں نے پوائنٹس آپ سے شیئر کیے ہیں, ڈز دس میک سینس ٹو یو؟ پھر ہم آخری پوائنٹ کی طرف آئیں گے. جی رم, اچھا آپ تھمز اپ کر رہی ہیں, بہت شکریہ. اچھا باقیوں کو بھی سمجھ آئی ہے نا کہ مڈل نیشن سے کیا مراد ہے؟ جی بات کہنا چاہے گا؟ صحیح, اچھے بات جاری رکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, مجھے آپ کی پوائنٹس سمجھ آ رہے ہیں. اچھا آخری چیز جس کی طرف ہم آئیں گے کہ ایک تو ہم نے مڈل نیشن کی امت دیکھی, دوسرا مڈل نیشن اس طرح ہوگی کہ اب تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ایک امیجنیشن لے کر آؤں گی, اور اگر آپ میری طرف توجہ کر سکیں, ٹھیک ہے, آپ چاہیں تو آنکھیں بند کر لیں, نہیں تو اس طرح سے میری آواز کو سنیں کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے باقی جو کچھ کہہ رہی ہیں اس کو روک سکیں, کیونکہ میں آپ کے سامنے مڈل نیشن کا ایک نقشہ کھینچنا چاہ رہی ہوں. تصور کریں ایک بڑی سی عدالت کا,
اور یہ عدالت ہے روز قیامت، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، پوری دنیا سامنے کھڑی ہے، جتنے انسان پیدا ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ جب یہ عدالت لگائے گا تو ہر ایک سے کویسچننگ کی جائے گی، اور اس کویسچننگ کا ذکر قرآن نے بار بار کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو امیجن نہیں کر سکتے، لیکن اب اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ہر کوئی روب سے کانپ رہا ہے، خاموشی ہے، اور میدان دور دور تک بھرا ہوا ہے انسانوں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، لیکن ان کے سیکشنز ہیں ایسے جیسے انڈیپینڈنس ڈے پہ آرمی سیکشنز کی طرح پریڈ کرتے ہوئے گزرتی ہے، مارچ کرتے ہوئے، ایسے دستے ہیں، اور ہر دستے کے سامنے انبیاء کھڑے ہیں، ہر امت کے پاس جو نبی آیا، ہر قوم اپنے جگہ پہ کھڑی ہے، ہر کوئی وہاں موجود ہے۔ اب فرشتے بھی موجود ہیں، فرشتوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم نے وہ سب پہنچایا جو تمہیں دیا گیا؟ ان سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے بے کم و کاس اس وحی کو پہنچایا؟ فرشتے گواہی دیتے ہیں، فرشتے، انبیاء، امتیں سب سے گواہی لی جائیں گی، لیکن اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب فیصلے ہونے لگا ہے کہ کچھ لوگوں کو آج دوزخ میں پھینکا جائے گا، تو وہ تمام لوگ ایک طرف اکٹھے ہو جائیں گے اور اب وہ کیس کریں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تک بات ہی نہیں پہنچی تو آپ ہمیں آگ میں نہیں پھینک سکتے۔ یوں سمجھے کہ اس عدالت میں دو حصے بن گئے، ایک جو جنتی لوگ ہیں اور ایک جو دوزخی ہیں۔ دوزخی لوگ جرا کار ہیں، پورا گروپ جمع ہو گیا، وہ شور کار ہے، پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، بینرز اٹھائے ہوئے ہیں، وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس۔ تو اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ ان کی حجت پوری کرنے کے لیے کیس دائر ہو چکا، اور وہ لوگ شور کر رہے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کا کیس سنا جائے گا، کہ ان تک پیغام نہیں پہنچا۔ حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی جرا کرے گی، غالباً علامہ علوسی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ہم تک پیغام نہیں پہنچائی تھی۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ آواز آئے گی، اللہ تعالیٰ منصف ہے، تو وہ فرشتوں کو روک کے پوچھے گا کہ کیا تمہارے ذمے جو دیا گیا تھا، بالخصوص حضرت جبرائیل امین، حضرت جبرائیل گواہی دیں گے، اور ہم بار بار قرآن میں اس کا پڑھتے ہیں کہ ان کی حفاظت کی گئی تھی۔ حضرت جبرائیل جس طرح پیغام لے کر آتے تھے انبیاء تک، وہ ثبوت دیں گے، وہ گواہی دیں گے۔ پھر ہر نبی سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے وہ پیغام پہنچایا؟ پھر ہر نبی کی امت سے پوچھا جائے گا کہ پھر تمہیں ذمہ داری دی گئی، تم نے یہ آگے کام پہنچا۔ اس میں بنی اسرائیل بھی شامل ہیں، اس میں قوم نوح بھی ہے، پچھلی تمام قومیں۔ پھر جب یہ مقدمہ ابھی چل رہا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ جو دوزخ میں جاتے ہوئے جرا کر رہے ہیں وہ بھی سیٹسفائی نہیں ہوئے، وہ پھر بھی کہیں گے کہ نہیں، ہم تک نہیں پیغام پہنچا۔ پھر آخری گواہ، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے پیغام پہنچایا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں گواہی لے چکے کہ لوگوں کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی؟ اور پھر 3 بار آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایویڈنس ہے۔ اب آپ سارے گواہ بول چکے، اب دوبارہ سے خاموشی چھا گئی ہے، اور جو بینرز اٹھائے کھڑے تھے وہ بھی اب کیوریاسٹی میں ہے کہ اب ایک گواہ اور آئے گا، اب یہ گواہ باقی ہے۔ تو پورا میدان اب سائڈ پہ ہٹ جائے گا، ساری امتیں، پورا میدان خالی ہو چکا ہے۔ ایک طرف اب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلیم کیا کہ ہم تک بات نہیں پہنچی اب، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اب اس عدالت میں صرف یہی لوگ بچے ہیں
باقی سب پیچھے ہٹ چکے. ابھی بھی میدان بہت بڑا ہے. اب مڈل میں آ کے اس امت کو کھڑا کر دیا گیا ہے. اب ایک طرف وہ بینرز اٹھائے وہ لوگ ہیں جن کو دوزخ میں ڈالے جانے کا حکم ہوا ہے, اور اب مڈل میں یہ مڈل نیشن ہے. اب حکم ہوگا اس امت کو لے آؤ, کیونکہ یہ مڈل نیشن تھی جس کو دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا تھا. اور اب ہم وہاں کھڑے ہیں, اور جب یہ اعلان ہوگا, جو اعلان خود اللہ تعالیٰ نے کہا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, کہ ہم نے تمہیں مڈل نیشن بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہی دیں. جب یہ اعلان ہوگا کہ تم نے گواہی دینی ہے لوگوں پر, تو اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ خواتین چھٹ کے الگ ہو جائیں, یا صرف علماء کھڑے رہیں, یا صرف وہ لوگ جو مدرسوں میں گئے تھے ان سے پوچھا جائے گا, باقی سب چھٹ جائیں. آج خواتین سے کوئی پوچھنی ہوگی, ان پہ تو کوئی ضروری تھا ہی نہیں کہ وہ اس دین کی ذمہ داری لیتی. وہ صرف بیوی, بیٹی, بہو, بہن تھیں. اللہ کی بندی یا اللہ کے مسلمان ہونے کی پوزیشن ان کے لیے ضروری نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. مجھے اور آپ کو کچھ بھی کہہ کے چھوٹ نہیں ملے گی کہ چونکہ میں خاتون ہوں تو میرے ذمہ کیا ہے. سب کو اکٹھا وہاں لایا جائے گا. اور اب ہم ہوں گے, اور ایک طرف جنہوں نے کلیم کیا اور ایک طرف اللہ تعالیٰ, اور اب وہاں کھڑے ہیں ہم. اور پھر یہاں سے ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا وہ بات پہنچائی لوگوں تک, یا کیا تم نے صرف نفرتیں بانٹی. اسلام بہت خوبصورت ہے, اس امت نے اس کی خوبصورتی کو چھپایا ہے. وہاں ہم جو جواب دے پائیں گے وہ وہیں ہوگا جتنی آج ہم نے ایفرٹ ڈالی. ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کو انفلوئنس کر سکتا ہے, اور اس روز ہماری منہ سے وہی حجت نکلے گی. اس جگہ کی تیاری کے لیے آج ہمیں کچھ نہ کچھ اس دین کے لیے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی عالمہ بن جائے, گرامر, عربی, تجوید سیکھنا شروع کر دے, لیکن اس دین کی خوبصورتی کو اپنے وجود سے پھیلائیں. اور وہ خوبصورتی کس لیول کی ہو, میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. یورپ میں قانون بن چکا کہ مرد کی مرد سے شادی, عورت کی عورت کی شادی جائز ہے, اور ہمارے دلوں میں شدید نفرت ہے اس عمل کے لیے. لیکن ہوا یہ کہ ہم ان لوگوں سے بھی نفرت کرتے جو یہ عمل کرتے ہیں, شدید نفرت. جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گئے لوگوں کے لیے آرگیومنٹ کی تھی. جب فرشتوں نے ان سے کہا کہ ہم قوم لوط کی بستی کو پلٹنے جا رہے ہیں, عذاب دینے جا رہے ہیں, تو میں اور آپ ہوتے تو شاید کہتے ہاں ان کا علاج ہی یہی ہے, مارو ان کو, سزا دینی چاہیے, ان کا علاج ہی یہی ہے. یہی آنا تھا نا ہمارے اندر کی نفرت نے. لیکن حضرت ابراہیم نے آرگیومنٹ کی, فرشتوں سے جرا شروع کی. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم ان سے لڑنے لگا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو عذاب ملے. گئے لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم کے دل میں یہ دیکھے نرمی ہے. تو حضرت ابراہیم کے طریقے سے کون ہے جو منہ پھیرے اور نفرت کرے, مگر یہ کہ جس نے خود کو بیوقوف کر لیا ہو. نفرتیں بانٹنا بہت آسان ہے. سوچے تھوڑی دیر کو لگے آپ کے پڑوسی گئے ہیں اور وہ دو عورتیں کٹھی رہ رہی ہیں شادی کر کے, ہم نہیں برداشت کر پائیں گے, کیونکہ اس دین نے جو وسعت مانگی ہے. کیونکہ آپ فتوے دے لیں, دروازے بند کر لیں, چلیں یہ تو بہت بڑی مثال ہے نا, چونکہ اسلامی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تو شاید اس لیول پہ ہم نہ سوچ سکیں. لیکن اس کے علاوہ کہا گیا نا گناہوں سے نفرت کرو, گنہگاروں کو نہیں. کسی سے اس لیے کنارے ختم کر لینا کہ یہ جی میلاد کرتے ہیں, ہم نہیں ختم مناتے, ہم یونی مزار پہ جاتے, اور ہر ایک کو پیچھے کرتے چلے جانا. جبکہ حضرت ابراہیم کا طریقہ یہ نہیں ہے. وہ اگر گئے لوگوں کے حق میں آرگیومنٹ کر رہے ہیں, ان کی فیور میں بات کر رہے ہیں, ان کو بچانا چاہ رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ تو جب ہمارے اندر انسانیت کی نرمی اور ہمدردی ہوگی تو اس روز بے ساختہ ہم کہیں گے کہ اللہ
میرے بس میں جو تھا I tried. اس دین کی خوبصورت میسج کو میں نے پہنچانے کی کوشش کی، اور یقین مانے یہ واحد ریزن ہے، یہ واحد وجہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملتا کہ بھئی لوگ قرآن کے لیے وقت اس طرح جمع ہو کے ہم نہیں بیٹھ سکتے، تو مجھے ہوتا ہے کہ میں ریکارڈنگ کروں، کچھ نہ کچھ بس قرآن کے لیے لگی رہوں کہ روز قیامت جب اٹھائے جائیں تو کم از کم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا سا پتا تھا اور اس کو بانٹنے کی کوشش کی۔ اور پھر روز قیامت ہم نے وہ بھی سین دیکھا کہ حوض کوثر پہ کچھ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے پانی پینے کی کوشش کریں گے اور ان کو روک دیا جائے گا صرف اس لیے کہ وہ کام نہ کر سکے، اور انہوں نے اس دین میں ایڈیشن اور بہت کچھ ایڈٹ کر دیا۔ جب میں نے کہا ایڈیشن اور ایڈٹ تو اس سے مراد فوراً چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں لے لینی چاہیے، یہاں پہ بھی تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے نا، کہ لوگ اس میں پھر اس کو بھی ایڈیشن لے لیتے ہیں کہ ہاں بھائی پھر گاڑی پہ بیٹھنا بھی دیکھا ایڈیشن ہے، اور اس اگین دو ایکسٹریمز آپ کو دکھیں گی۔ یہ بیلنسڈ امت ہے، اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گلہ کیا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنا کیا ہے، علماء نے اس کی جو تشریح کی ہے اس آیت کی کہ یہ بہت خوبصورت طریقے سے قرآن کو پڑھتے تھے، اس کی تجوید سیکھتے تھے، بڑا حفظ تک کر ڈالتے تھے، اس کے لاکھوں کروڑوں میں حفاظ تھے، لیکن ان کو اس کتاب کی سمجھ نہیں آئی، ایسے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی گئیں، جیسے خود سورہ جمعہ میں اس کا ذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے سوتوں کو تو جگایا جا سکتا ہے، ہم نے جاگتوں کو جگانا ہے، مگر کس طرح؟ جس طرح حضرت نوح نے جگایا تھا، کئی سو سال، اور ان محبتوں سے جگانا ہے اپنے آپ کو بھی اور ارد گرد کے لوگوں کو۔ نفرتوں کا پیغام اس دین کا نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کبھی کامیابی ملی ہے۔ اسی پہ ہی ہم آج کے اس ٹاپک کو ختم کرنا چاہیں گے۔ آیت کو ختم بھی اللہ نے یہاں کہا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہاں بالناس کا کہ اللہ لوگوں کے لیے بہت ہی لونگ اور کیئرنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پروٹیکشن دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو ہمیں نہ اپنے ساتھ ڈاڈا بننا ہے اور نہ دوسروں کے ساتھ ڈاڈا بننا ہے۔ ڈونٹ بیٹ یور سیلف اپ، بلڈ یور سیلف اپ، اپنے آپ کو بھی غلطیاں کرنے کی اجازت دیں۔ اٹس اوکے، مجھے بہت خوبصورت جملہ لگتا ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پرفیکٹ ٹو بی اے گڈ مسلم۔ اچھے مسلمان ہونے کے لیے پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں، نہ ہی اللہ نے پرفیکشن مانگی۔ چھوٹے چھوٹے قطرے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، اور جو کر رہے ہیں اس کو سیلیبریٹ کریں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ روز کچھ کر پاتے ہیں، اس کو ویلیو دیں۔ شکر گزاری مزید اپرچونٹیز لے کر آئے گی۔ تو یہیں پہ میں اس کے اختتام کرنا چاہوں گی۔ آپ اگر کوئی کومنٹ یا کوئی بات جو شیئر کرنا چاہیں آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو وہ عدالت اور وہ سین محسوس ہوا ہوگا۔ تو اب آپ کی طرف مائک کرتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا اختتام کریں گے۔ کوئی بات، کوئی کمنٹ، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے نا کہ آپ سب جاگے ہوئے۔ آپ نے جو examples دیے وہ بہت زیادہ مطلب مجھے کلیئرلی سمجھ آئی کہ اگر کوئی بھی زندگی میں کوئی معاملات ہوں تو آپ مڈل والا دیکھیں، تو آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ ایگزامپل آف پکنگ دا رائٹ آپشنس فار آور سیلفس۔ تو الحمد للہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ عفت جی۔ شگفتہ کچھ کہنا چاہو گی؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شگفتہ سمور، آج دونوں شگفتہ موجود ہیں۔ اچھی کلاس رہی ہے، اور مینلی وہ چیز مجھے بہت اچھی لگی، چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہم لوگ جو روزمرہ کی بیسس پہ بچوں کے لیے اپنے لیے جو کرتے ہیں وہ ہم لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، کہ جیسے بچوں کو حفظ کرانا یا پھر جو بھی ہم لوگ قرآن کلاس بچوں کے لیے گھر پہ بھی کرتے ہیں، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، اور بہت زیادہ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ۔ لیکن یہ چیز بھی سیلیبریٹ کرنا کہ ہم لوگ کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ بالکل کچھ نہیں ہو رہا ہم سے۔ تو یہ چیز بہت اچھی لگی کہ ہم لوگ سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں جو بھی چھوٹی چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں، تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ آئی تھنک یہ اس چیز کا آپ نے ایمفسائز کیا اس چیز پہ، تو دیٹس ویری نائس، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی سیکھا اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ اور آپ سب سے اجازت دوں گی اس دعا کے ساتھ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.